بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کے فیوض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے. بہت ہی غنیمت ایام اور بہت ہی زیادہ اہمیت والے ایام ہیں. ہمیں پوری محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے دن گزارنے چاہیے، اس کے لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ انسان اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہمارا یہ جسم، اس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے. اس میں جو ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، یہ سب مٹی سے ہے. یہ پورا ڈھانچہ اللہ نے جب تخلیق کر لیا تو اس میں پھر اپنی روح پھونکی، اور اس روح کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں. ساری حرکات ہماری اس روح کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اگر یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو خالی ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ کام کر سکتا ہے، بلکہ لوگ اٹھا کے ویرانے میں، قبرستان میں اسے دفن کراتے ہیں. گویا کہ ہمارے اس ڈھانچے میں اگر روح ہے تو یہ ڈھانچہ کس کام کا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی باعث راحت بھی ہے، باعث کشش بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن اگر روح نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بوجھ ہے. جسم مٹی سے بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی مٹی سے بنائی. ہم اپنے اس جسم کو سنوارتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں. اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وٹامن کھاتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی کسی قسم کا وٹامن، کوئی کسی قسم کا وٹامن کھاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہے. اور اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اسے صاف رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. لیکن وہ روح جس کی وجہ سے یہ جسم، اس کی قیمت ہے، اس روح کے بارے میں ہماری کبھی بھی توجہ نہیں. وہ کس طرح سے رہتی ہے، اس کی غذا کیا ہے، اور کون سی چیزیں اسے پسند ہیں، کون سی ناپسند ہیں، اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا. آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک گھر بناتے ہیں، خوبصورت گھر ہے، اس میں اچھی ٹائل لگاتے ہیں، خوبصورت اس کا فرش بناتے ہیں، چھتیں بناتے ہیں، دروازے، کھڑکیاں اور دیگر جو لوازمات ہیں، فرنیچر وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اگر اس گھر کے اندر روشنی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو وہ گھر بھوت بنگلہ نظر آتا ہے. وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، بیٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہاں روشنی کا انتظام ہو، وہی گھر ہمارے لیے جنت نظیر ہوتا ہے، وہاں دل بھی لگتا ہے. یعنی ہماری کیفیت ہے. یہ جسم اگر روح کے بغیر ہے تو بیکار ہے، مردہ ہے. اگر روح ہے تو یہ زندہ ہے، سلامت ہے، اور ہر طرح سے کارآمد بھی ہے.
اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہم جسم کے لیے تو ہر طرح کے لیے فکر مند رہتے ہیں، لیکن روح کے لیے ہماری فکر مندی نہیں ہے۔ ضرورت صبر کی ہوتی ہے کہ اس روح کو بھی تو ہم سنبھالیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی قدر و قیمت ہے، ہماری ویلیو ہے۔ اس روح کو اس کی غذا پوری دیں اور اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کریں جو اسے فائدہ مند دیتی ہیں۔ یہ روح جس کی غذا بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی، وہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے، اپنی عبادات کی شکل میں ہے، اللہ کے ذکر فکر کے ساتھ اس روح کی غذا جڑی ہوئی۔ اسلام عقائد، عبادات اور اخلاقیات کا نام ہے۔ اس میں سے عبادات میں جو عبادات اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اس روح کو تازگی بخش سکیں، اسے ہمیشہ تازہ رکھ سکیں، طاقتور بنا سکیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان اپنی ذات میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے عبادات دو طرح کی رکھ دی۔ ایک وہ عبادات ہیں جو فرض کر دی گئی، جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں جو فرض تو نہیں ہیں لیکن ہمیں اس کی ترغیب دے دی گئی، ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ نفلی عبادات ہیں اور آپ اس کو ادا کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کی ذات کو مل سکتا ہے۔ اب ان عبادات میں جو کہ روح کے لیے ہیں، جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس میں سب سے زیادہ نماز اس میں سے اول درجے میں آتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جیسے صبح ناشتہ کرتا ہے اور پھر کچھ وقفے کے بعد چائے پیتا ہے یا پھل کھاتا ہے، دوپہر کا کھانا ہے، عصر کی چائے لیتا ہے، رات کا کھانا کھاتا ہے، اور ان چیزوں کا وہ اہتمام ہر جگہ پر کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس روح کے لیے جو اولین غذا رکھی وہ نماز کی شکل میں رکھی، اور دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے ہم قیام کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم قیام کے اندر قرآن حکیم، سورۃ فاتحہ ہے یا کوئی اور صورتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کے اندر ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، گویا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد میں ہم سب کچھ وہ وقت گزارتے ہیں۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نماز کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ روح کی جو صحیح غذا ہونی چاہیے تھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ نماز یہ سب سے اچھی عبادت ہے بشرطے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ، اپنے دل کی حضوری کے ساتھ اس کا ادا کرے۔ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب جس کیفیت میں نماز ادا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ تو ہم سینے پہ باندھ لیتے ہیں لیکن ہمارے خیالات منتشر ہوتے ہیں، کبھی ہم کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، جس شعبے سے وابستہ ہیں اسی شعبے کے خیالات ہمیں آتے ہیں، لین دین کے خیالات آتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے خیالات آتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام روک رکھا ہے کہ نماز کے بعد میں نے کرنا ہے تو اس کی منصوبہ بندی ساری آپ نماز میں کریں، تو گویا کہ نماز کے اندر بھی ہمارا وہ رجحان نہیں ہوتا جو رجحان ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص وضو اچھا کرتا ہے اور پھر نماز بھی اچھی ادا کرتا ہے، وہ نماز اس کے لیے دعا گو رہتی ہے، لیکن ایک آدمی وضو بھی اچھا نہیں کرتا اور پھر آ کے نماز بھی اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ اس میں توجہ نہیں ہے، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ وہ اس تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور اس انداز کا نہیں ہے جس کی تعلیمات ہمیں دی۔
تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز ہمارے لیے کیا کہتی ہے؟ نماز کہتی ہے زیّاک اللہ کما زیّعتنی، اللہ تمہیں بھی اسی طرح سے دایا کرے جیسے تو نے مجھے دایا کیا۔ یہ بددعا نماز دیتی ہے اس شخص کو جو نماز پڑھتا ہے، حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز اسے اس طرح کی کلمہ، حتیٰ کہ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کو اس طرح سے لپیٹتے ہیں جیسے کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس نماز پڑھنے والے کے منہ پر دین پڑ جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ ناقابل قبول عمل ہے جو اس نے وہ سر انجام دیا۔ اب ایسی نماز روحانی طور پر تو ہمیں تقویت نہیں دے سکتی۔ ہم نے پریکٹس ضرور کی ہے، ہم نے قیام ضرور کیا ہے، ہم نے وقت ضرور لیا ہے، ہم کھڑے ہوئے بیٹھے سب یہ سارا عمل ہم نے کیا، تمرین ہم نے پوری کیا، مشق پوری کی، لیکن بے فائدہ ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد نبی میں اور آ کے وہ نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے، وہ بڑا مختصر سا قیام کیا، جلدی جلدی میں اس نے رکوع کیا اور اسی طرح سے سجدہ بھی اس نے بڑا مختصر کر کے وہ فارغ ہو گیا۔ آپ نے اسے بلایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے فرمایا لوٹ آؤ، ادھر آؤ، دوبارہ واپس آؤ، آ کے دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ آپ نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ یعنی ایسی نماز جو انسان جلد بازی میں ادا کرتا ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں اس کی توجہ ہی نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس نماز کو اس پر لازم قرار دیا گیا تھا، تاکہ وہ اس انداز سے ادا کرے کہ اس کی روح کو سکون آئے، اس کی روح کو تقویت ملے، اس کو کچھ فائدہ ملے، اور روح طاقتور ہوگی، روح میں قوت ہوگی تو وہ اس جسم کے اوپر غلبہ پائے گا۔ یہ جسم ہمارا جو ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جن کے روح میں ایمان کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ کسی سے زیادتی کرتے ہیں، کسی سے ناانصافی کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ کس حد تک جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی روح اس وقت اس حالت میں ہے جیسے اس میں غلاظت ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں گندگی ہے، اور وہ اسے کسی بھی برائی سے روکنے کی پوزیشن میں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، ان کی روح میں کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے، تب وہ نیکی کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل ہی نہ ہو، آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں کہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہونے کے باوجود مسجد نہیں آتے، کبھی ان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچھی کلمات کہتے ہو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، اپنے ملازموں کے ساتھ ہی کوئی بہتر برتاؤ کرتے ہو، نہیں کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم تو توانا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن روح بیمار ہے، روح کے اندر کوئی جان نہیں ہے، روح کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یہ جو اس کا عمل ہے زندگی کا، وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن جس کی روح طاقتور ہے، جس کی روح کے اندر جان موجود ہے، یقیناً وہ آدمی جہاں اچھی نماز بھی پڑھتا ہوگا، اس کے علاوہ باقی عبادات بھی سر انجام دیتا ہوگا، یعنی نفلی عبادت بھی کرتا ہوگا، ذکر بھی کرتا ہوگا، بیٹھ کے وہ درود بھی پڑھتا ہوگا، بیٹھ کے وہ تلاوت بھی کرتا ہوگا، اور بھی نیکی کے عمل وہ کرتا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری روح کے لیے عبادت بڑی ضروری ہے۔ اس میں ایک آخری بات میں یاد کروں کہ سب سے اچھا عمل انسان کی روح کو تقویت دینے کا وہ روزہ ہے۔ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، مہینہ پورا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض قرار دیا، 29 یا 30 دن ہے جس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہم صبح فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ ویسے تو عمومی زندگی کے اندر کھانا پینا وہ چلتا رہتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں وہ کچھ نہ کچھ اپنے جسم کے لیے اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن اتنا بڑا وقفہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا کہ وہ کم از کم 12-14 گھنٹے پانی بھی نہ پیے، کچھ کھانا بھی نہ کھائے، کوئی پھل بھی نہ لے، کوئی چائے بھی نہ لے۔ یہ بہت بڑا وقفہ ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ جسم جو ایک طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، جس میں سرکشی آ چکی ہوتی ہے، جس میں اللہ کے خلاف بغاوت کے جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نحیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ روح طاقتور ہوتی ہے. اس لیے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نیک عمل وہ کرتا رہتا ہے. یعنی ایک طرف وہ جسم کمزور ہو رہا ہے، دوسری طرف نیک عمل کر کے وہ اپنی روح کو طاقت دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ جس میں آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ انسان میں نیکی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیے اس رمضان کی اس برکت کو کہ اکثر مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. فجر کی نماز میں بھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں بھی، اور آگے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر شخص کی اس روح کے اندر کچھ نہ کچھ بیداری آ چکی ہوتی ہے، وہ روح بیدار ہوئی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جان آئی ہوتی ہے. نتیجہ لوگوں کا رجحان بھی اسی طرح، جیسے ہی رمضان گزرے گا اسی روٹین میں ہم آ جائیں گے، اسی طرح کا سلسلہ ہو جائے گا، کھانا پینا ہمارا ہر وقت رہے گا اور روح کمزور ہو جائے گی ان چیزوں سے آہستہ آہستہ. رمضان کے بعد دیکھیں نا، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ چلتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 وہ پھر اسی روٹین پر ہم آ جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی، یہ بڑی زیادتی ہے. وہ روح جس کی وجہ سے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی قدر مقدر، جس کی وجہ سے لوگ میرا اور آپ کا احترام کرتے ہیں، اس روح کے ساتھ ہمارا سلوک انتہائی ظالمانہ ہے. بڑا ہم ظلم کرتے ہیں اس روح کے ساتھ، اسے مجروح کرتے ہیں، اسے زخمی کرتے ہیں، اسے بیمار کر دیتے ہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، نہ اس کی خوراک کا، نہ پرہیز. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا ہے، غیبت سے روکا، جھوٹ سے روکا، بدیانتی سے روکا، گالی گلوچ سے روکا ہے، حرام سے روکا ہے، ہم اس سے رکتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ روح اس کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں، اور نتیجہ ہمارے اندر بھی سرکشی، بغاوت، گناہ کا تصور، گناہ کی طرف میلان، اس میں. میرے بھائی، یہ موقع ہے، کچھ ایام باقی ہیں، ہمیں اپنی روح کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے. یہ اللہ کی امانت ہے، اور جب چاہے اللہ اس اپنے عمل کو واپس لے لے، اس روح کو واپس لے جائے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ روز ہمارے سامنے ان کی روح نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم باقی معاملات اچھے کرتے ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ ہمیں خیال اس روح کے ساتھ کریں. اور یاد رکھیں، یہ روح ہماری نظر میں یہ ہے کہ انسان مر گیا، لیکن یہ روح یہاں سے نکل کر اس کے ٹھکانے اللہ نے بنائے. 2 ٹھکانے، یا وہ علیین میں جاتی یا سجین میں جاتی. علیین وہ جنت کی ایک منزل ہے جہاں یہ روح جا کے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رکھے گا. یا سجین ہے تو وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے یا ایک جگہ ہے جہاں وہ رہے گی. اللہ کے بندو، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس روح کے ساتھ اس میں سلوک کریں. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو مہمان سمجھے، اور جیسے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس روح کی بھی مہمان نوازی کی، اس میں طاقت پیدا کی، تاکہ جب یہ ہمارے جسم سے جدا ہو تو کم از کم علیین میں جائے اور وہ مقام و مرتبہ ہمیں ملے. اس لیے، اور پھر اس کا فائدہ، جو سب سے بڑا فائدہ مجھے اور آپ کو وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے ہمارے اندر سرکشی نہیں آئے گی، اللہ کے خلاف بغاوت نہیں آئے گی، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. اس لیے کہ روح طاقتور ہے، وہ مجھے مجبور کرے گی کہ میں اچھا کام کروں، مجبور کرے گی کہ میں برائی سے بچ سکوں. لیکن اگر وہ کمزور ہے تو وہ میرا رستہ نہیں روک سکتی. یہ جسم طاقتور ہے، یہ سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، گناہ کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں.
جہاں ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے اس روح کو طاقت دے رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے مسجدوں میں اہتمام ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، تلاوت ہے، قیام اللیل ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں، میں لوگ کہتے ہیں جی ولی اللہ فلاں آدمی جو ہے نا بڑا ولی اللہ، فلاں بڑا ولی اللہ۔ خدا شاہد ہے آپ کے اندر بھی ولی اللہ موجود۔ ولی اللہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خاص ایک اس کی علامت ہے یا اس کا خاص رنگ ہے، ایسا نہیں۔ یہ جس کی روح طاقتور ہے وہ اللہ کا ولی، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، ایک رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کا ہونے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے برائی سے بچاتا ہے، اس روح کی وجہ سے اللہ بچاتا ہے، اور نیکی کی طرف اس کا ملاپ، اچھے کاموں کی طرف اس کی رجحانات۔ خدا کے بندو، آپ بھی یہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی عبادت کے اندر، اپنے کاموں کے اندر توجہ کے ساتھ یہ کام اگر ایسے کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا کر دے گا، اور ہمارا بھی وقت اچھا گزرے گا، اور ہم بھی دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، اور اللہ کے ہاں بھی ہم عزت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد ظاہرا وباطنا۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع منا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے کھلے چھپے جو بھی ہم سے نادانیاں ہوئی ہیں، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ کریم ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، اچھے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے رکھے ہیں قبول فرما، جو باقی ہیں اس کی اچھی توفیق عطا فرما۔ اپنی بندگی کی، عبادت کی توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں بھی پریشان حال ہیں، اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ابا و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا دے، اللہ انہیں وہاں راحت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ہر کام کا انجام اچھا فرما، دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے ہر کام میں اپنی رحمت کو شامل فرما، اللہ اس میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ کریم تو بڑا مہربان ہے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، اللہ نفاق سے، بغض سے، حسد سے ہم سب کو بچا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی اصلاح فرما، سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔